اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. پچھلے 2 درس ہمارے خمس کے مسائل کے موضوع پر ہوئے تھے اور کچھ مسائل اس کے اہم ترین باقی رہ گئے تھے، تو کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آج انہیں مکمل کیا جائے اور بغیر کسی تمہید کے براہ راست گفتگو شروع کر دی جائے. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اکثر افراد پرائز بانڈز وغیرہ لے کر رکھتے ہیں. اب پرائز بانڈ لینے جائز ہیں جائز نہیں ہیں، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. کچھ نئے استفتاءات وغیرہ بھی سلسلے میں آئے ہیں، فی الحال اس سے قطع نظر ہو کے، لیکن کسی نے اپنے پاس لے کر رکھے ہوئے ہیں. تو دیکھا جائے تو پرائز بانڈ اس کی ایک مالیت ہے، وہ آپ کی بچت ہے. لوگ بچت اور سیونگ کے طور پر ہی پرائز بانڈ لے کر رکھتے ہیں. بعض اوقات کسی کو سالگرہ کے تحفے کے طور پر ملتے ہیں، کسی کو شادی کے گفٹ کے طور پر بھی ملتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی کے پاس پرائز بانڈ ہیں، خرید کر کو لایا ہوا ہے، تو پرائز بانڈ کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے. یعنی جب آپ کی تاریخ خمس آئے گی تو آپ کو اس کا خمس بھی دینا پڑے گا. اور اگر بالفرض پرائز بانڈ کا انعام نکل آیا تو تاریخ خمس آنے کے بعد جتنا باقی ماندہ انعام بچا ہوا ہے جو آپ نے خرچ کر دیا، اس کے بعد جتنا بھی بچ گیا اس کا خمس بھی دینا پڑے گا. تو مختصر ترین تو پرائز بانڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر خمس دینا ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نابالغ کے مال پر خمس کا مسئلہ. بھائی بچہ ہے، ابھی بالغ تو نہیں ہوا ہے اس کے بھی، لیکن نابالغ بچوں کے بھی اموال ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر 3 مسئلے ہیں. دیکھیے، آقا سیستانی تو یہ فرماتے ہیں کہ نابالغ کے مال پر خمس دینا پڑے گا اور بچے کا ولی یہ خمس نکالے گا. اچھا، بچہ تو کیونکہ نابالغ ہے، مکلف ہی نہیں ہے، اس پر تو کوئی چیز واجب ہی نہیں ہے، تو بچے کا جو بھی ولی ہے اس کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس بچے جو نابالغ ہے اس کے ان اموال کا خمس نکالے جس پر 1 سال ہو گیا ہے. تو اچھا، اب ولی کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے بچے کے مال کا یا اس چیز کا خمس نکالے جس پر خمس واجب ہوا ہے. بچے ہی کے مال سے، دیکھیے بچے کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. بچہ مثلا پیدا ہوا ہے، ہر کوئی شخص آتا ہے 100 روپے 200 روپے 500 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے جو بچے ہی کا مال ہوتے ہیں. اب اس طرح کے بہت سے پیسے جمع ہو گئے ہیں. سالگرہ میں ملنے والے بہت ساری اس طرح کی چیزیں بچے کی جمع ہو گئی ہیں. بچے کی عیدی مثلا جمع ہو رہی ہے. تو سال بھر ہو گیا، بچے نے سیونگ کی. بچے بھی آج کل سیونگ کرتے ہیں عام طور پر. کوئی کسی نے گلک لیا ہوا ہے، کسی نے کوئی ایسا باکس لیا ہوا ہے اپنے پاس کسی جگہ پہ محفوظ کر رہے ہیں، تو اس کا خمس بھی واجب ہو جاتا ہے. اب اس کے ولی کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس بچے کے اس مال کا خمس نکالیں. اپنے مال سے نکالنا واجب نہیں. یہ آقا سیستانی کا نظریہ ہے. اچھا، آقا خوئی کی تقلید میں بھی اکثر لوگ باقی ہیں. آقا خوئی یہ فرماتے تھے کہ نابالغ کے مال پر خمس نہیں، نہ اس کی نابالغیت کے زمانے میں اس کے ولی کے اوپر واجب ہے، اور بچہ تو ظاہر ہے کہ نابالغ ہے اس کے اوپر ویسے ہی واجب نہیں. حتیٰ کہ وہ فرماتے تھے آقا خوئی کہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد بھی بچے پر واجب نہیں ہے کہ اپنے نابالغیت کے زمانے کے مال کا خمس نکالے. بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں. یہ آقا خوئی کا نظریہ تھا. تو اور تیسرا نظریہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ نابالغ ہے تو نہ تو بچے کو خمس دینا ہے اپنے مال پر، اور نہ ہی اس کے ولی کے اوپر واجب ہے کہ اس کے مال کا خمس نکالے. اب یہ بچہ جس دن بالغ ہوگا، اس کے بلوغ کا جو پہلا دن ہوگا، اب اس کو کیئرفلی دیکھنا ہوگا کہ بلوغ کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے بچے کا.
لوگ عام طور پہ انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے نہیں، اس میں اسلامی قمری تاریخوں کے اعتبار سے بلوغ عمر کے لحاظ سے جب چیک کیا جائے گا، کیونکہ لڑکیوں میں عمر کے اعتبار سے علامت بلوغ یعنی 9 قمری سال مکمل کر کے 10ویں سال کے پہلے دن میں داخل ہو جائے، اور لڑکا 15 سال قمری مکمل کر کے 16ویں سال کے پہلے دن میں داخل ہو جائے۔ البتہ بہت سی دیگر علامات بلوغ کی وجہ سے لڑکے عام طور پر پہلے بھی بالغ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی بلوغ کا ان کے دن ہے، آقا خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک نابالغ ہے تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ ولی کو دینا ہے نہ نابالغ بچے کو دینا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بچے کے اوپر جو کہ اب بالغ ہو گیا ہے اس پر خود واجب ہے کہ اپنے اس مال کا خمس نکالے جس پر 1 سال ہو چکا ہے، اور نابالغیت کے ان اموال کا۔ تو اچھا، اب یہ نہیں کرے گا کہ یہ پورے سال کا انتظار کرے، ابھی بالغ ہوا ہے، اب یہ اپنی تاریخ خمس کوئی مقرر کرے گا نہیں کرے گا۔ ویسے تو اولاً اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی تاریخ خمس مقرر کرنا، یعنی سال گزرنے کا ہی انتظار کرے گا۔ ظاہر ہے ابھی کوئی کماتا نہ ہو اور کوئی جاب وغیرہ کا سلسلہ اس کے نہ ہو تو اس پر آغا سیستانی کے فتوے میں تاریخ خمس مقرر کرنا واجب نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی مقرر نہیں کی، لیکن جن اموال کو بھی 1 سال ہو گیا ہے، یعنی انتظار نہیں کرے گا کہ سال بھر ہو جائے تو میں اس کا خمس نکالوں گا، نہیں، نابالغیت کے زمانے میں جن اموال پر بھی سال گزر گیا ہے ان سب کا بالغ ہونے کے پہلے ہی دن خمس نکالے گا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس کے اندر۔ تو اس میں 3 مسئلے بن جاتے ہیں۔ آغا سیستانی تو کہتے ہیں کہ ولی کے اوپر واجب ہے کہ نابالغیت ہی کے زمانے میں خمس نکالے، جن اموال کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے، اپنے مال سے نہیں بلکہ بچے ہی کے مال سے۔ البتہ اگر بچے کا کوئی ایسا یعنی مال موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ خمس نکالا جا سکے تو فی الحال باپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا یا ولی کے اوپر واجب نہیں ہوگا کہ وہ خمس نکالے۔ اور آغا خوئی کہتے تھے کہ نہیں، نابالغیت کے زمانے کا خمس معاف ہے، حتیٰ کہ بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں دینا۔ اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں اور امام خمینی بھی کہ بلوغ کے پہلے دن ہی ان لوگوں کو خمس نکالنا پڑے گا اور سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا۔ تو نابالغ کے مال پر تقلید کی تبدیلی کے اعتبار سے الگ الگ مسئلے ہیں، ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے مطابق عمل کرے۔ اس کے بعد بچوں کے کھلونوں کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ ویسے تو اس کے بہت تفصیلی مسئلے اور بڑے ٹیکنیکل مسئلے بھی ہیں، جو کہ ہم تربیت اولاد کی جو نشستیں یہاں پر 12 کے قریب ہوئی تھیں اس میں وہ تمام فقہی مسئلے بھی یہاں پر بیان ہوئے تھے۔ کوئی شوقین ہے اگر ان مسائل کا تو، کیونکہ اس میں واجبات و حرام کے مسئلے بھی آتے ہیں، کیونکہ بچوں کے بہت سارے کھلونے دیکھیے ایسے ہوتے ہیں، بچے نے ابتدائی اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے آتے ہیں، زیادہ کھلونے آ گئے، گھر والے سنبھال کے اس کو رکھ دیتے ہیں، بچہ بھی اس کو سمجھ نہیں ہے کہاں اس کو دیکھے گا کھیلے گا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے بچوں کو وہ کھلونے دے دیے جاتے ہیں جو بچے کا اپنا مال ہوں۔ ایک تو ہے کہ والدین خود خرید کے لائیں تو ایک لحاظ سے ان کا اپنا ہی مال ہوتا ہے، وہ ایسے بھی پڑے رہے ہیں، یا یعنی بچے کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہوتا، کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو خالصتاً بچے کے اموال ہیں وہ کھلونے، تو یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے اس کے بعد کہ کیا والدین کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ کھلونے بعد میں آنے والے بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیں، یا مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں اور بھی گھر میں بہت سارے بچے ہیں، بھائیوں کے یا کوئی اور رشتہ داروں کے بچے، تو ان کو کھیلنے کے لیے دے دیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بچے کا مال آپ کسی اور کو سوائے اس کے کہ اس کے کچھ خاص طریقے ہیں، کچھ خاص نیتیں ہیں، کچھ خاص دماغی خرید و فروخت ہے، وہ اتنے تفصیلی موضوع ہیں کہ ہم تربیت اولاد کی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن بچے کے اب جہاں تک کھلونے والی جو اس کے اندر بات آئی کہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر بچے نے وہ کھلونے استعمال کر لیے ہیں تو ٹھیک ہے کہ استعمال ہو گئے، اب اس پہ خمس نہیں۔ لیکن اگر استعمال نہیں ہوئے ہیں تو پھر وہی والا مسئلہ آئے گا کہ آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہے، یعنی اگر باپ، تو وہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ بچے کا ولی نکالے، تو باپ کو اس کھلونے کا خمس نکالنا پڑے گا۔ آقا خوئی کے مقلد ہے تو اس پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ امام خمینی یا آقا خامنہ کا ہے تو بچہ بالغ ہوتے ہی ان تمام کھلونوں کا بھی خمس نکالے گا جو ان کو 1 سال ہو گیا اور اس نے استعمال نہیں کیے تھے۔
تو یہ عام طور پر گھروں میں اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اس بات کا خیال رہے کہ نابالغ کے اپنے اموال بھی ہیں، اور ان اموال جو اس کے اپنے ذاتی اموال ہیں وہ کسی اور کو استعمال کے لیے نہیں دے سکتے سوائے اس کے کوئی مصلحت ہو اس بچے ہی کی ان اموال کو استعمال کرنے میں۔ اب اس بچے کی تو کوئی مصلحت نہیں ہے کہ اس کا مثلا اس کے کھلونے یا اس کے اندر ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے، بعض اوقات نابالغیت کے زمانے میں کپڑے وغیرہ آتے ہیں بچوں کے، ابھی پیدا ہوا ہے مثلا بچے کی نانی کے ہاں سے بہت سے کپڑے آئے، کچھ استعمال ہو کر کچھ استعمال نہیں ہوئے، تو جو استعمال نہیں ہوئے ہیں کپڑے ان کا بھی یہی خمس کا مسئلہ اس کے اندر آ سکتا ہے، جس کو ولی کو خود دیکھنا ہے، واجبات والا مسئلہ ہے۔ تو اس کی بہت ساری اور چیزیں بھی آپ خود دیکھیے اس کی اپلیکیشن کہ نابالغ کے اموال کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے نابالغ بچوں کی جو پاکٹ منی ہوتی ہے ان کو ملتی ہے، جو سیونگ کرتے ہیں وہ، اور چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر اور بلوغ سے پہلے جو بھی نابالغیت کا زمانہ ہے اس میں جو بھی اس طرح کے اموال ملتے ہیں کہ جن میں بچت ہو جاتی ہے ان کا بھی خمس اسی انداز سے دینا ہے، اور اگر بالغ ہو گئے ہیں وہ بچے تو ظاہر ہے اس پاکٹ منی کا بلوغ کے بعد بھی یہ والا مسئلہ رہتا ہے کہ پاکٹ منی میں جتنی بھی بچت ہو جائے، سیونگ ہو، اس کا بھی خمس دینا پڑے گا۔ اور نابالغیت کے زمانے میں جو پاکٹ منی سیو ہوئی وہ وہی مسئلہ ابھی ہوگا جو اس سے پہلے بیان ہوا۔ اچھا، اسی طرح سے بچے کی جو سالگرہ میں ملنے والے تحفے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ وہ سال بھر اگر استعمال نہ ہو تو ولی کے اوپر واجب ہے، اگر ولی کسی وجہ سے نہ دے، ولی متوجہ نہ ہو، ولی کو مسئلہ پتہ نہ ہو، تو بچے کے اوپر بلوغ کے بعد فوراً یہ بات واجب ہو جائے گی کہ فوری طور پر اس کا خمس نکالے۔ تو بچوں کو عام طور پر جو تحفے ملتے ہیں، سالگرہ میں ملنے والے تحفے، اسکول سے ملنے والے تحفے، اگر وہ استعمال ہو جاتے ہیں تو مسئلہ خمس کے اعتبار سے سیٹل ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا، استعمال نہیں ہوئے، تو پھر یہی والے مسئلے چلیں گے جو بھی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے پیش ہوئے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ قرضے کی رقم پر خمس کا مسئلہ۔ اچھا، ہم نے خود کسی سے قرضہ لے کر آئے ہیں اور وہ پیسے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، مثلا ہمیں کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی اور ضرورت کے تحت ہم نے قرضہ لیا اور قرضے کی رقم، وہ رقم ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے یہاں تک کہ خمس کی تاریخ آ گئی، تو یہ جو دوسرے کی قرض کی جو رقم ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ خود سے قرضے کی رقم آپ کے پاس موجود ہے جو کسی دوسرے سے لی ہے، تو چاہے خمس کی تاریخ کیوں نہ آ جائے اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے دوسرے کو قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ کی خمس کی تاریخ آ گئی، اچھا اگر اس کی قرضے کی ابھی ڈیٹ ہی نہیں آئی ہے تو ظاہر ہے قرضے کی ڈیٹ واپسی کی نہیں آئی ہے اور خمس کی تاریخ آ گئی ہے، تو کیونکہ قرضے کی واپسی کی کوئی تاریخ نہیں ہے تو لہٰذا اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر قرضے کی واپسی کی تاریخ بھی آ کر گزر گئی ہے اور وہ شخص ابھی خمس دینے کے قابل نہیں ہے، قرضہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر اس سے قرضہ واپس کرنے کیونکہ قابل نہیں ہے یا وہ مجبور ہے تو اس سے قرضہ بلکہ واپس مانگنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قرضہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے، اس بات کا آپ کو اطمینان ہے، تو آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ اس سے دباؤ ڈال کے اس سے قرضہ واپس لیا جائے۔ ہاں، اگر تاریخ آ گئی ہے اور وہ دینے کے قابل ہے لیکن ہم شرما حضوری کی وجہ سے قرضہ واپس نہیں مانگ رہے، بھائی ہمیں اس سے تاریخ بھی آ چکی اور ہماری خمس کی تاریخ بھی آ گئی، تو ہمیں اس سے واپس مانگ کے اور اپنے خمس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم شرما حضوری کی وجہ سے نہیں مانگ رہے ہیں تو پھر اپنے پاس سے الگ سے خمس نکالنا پڑے گا اس مال کا۔ ہاں، اگر وہ جان بوجھ کر نہیں دے رہا ہے، بہت سے ہیں ڈھٹائی کے اوپر کمر بستہ ہو گئی، اب وہ جان بوجھ کر وہ شخص خمس نہیں دے رہا ہے تو پھر یہ مجبوری والا مسئلہ ہو جائے گا، جب تک وہ قرضہ واپس نہ کرے تب تک آپ پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، اب کبھی کبھار دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے
آغا سیستانی نے ایک استفتاء میں لکھا ہے اگر کسی کے ذمے خمس آ چکا ہو اور وہ خمس ادا نہ کر سکا ہو اور قرضہ لینا اس کے لیے حرج کا باعث بھی نہ ہو، یعنی وہ شدید مشقت میں نہ پڑے، تو قرضہ لے کر خمس کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے ذمے خمس آ چکا ہے، یعنی خمس واجب ہو گیا ہے، لیکن خمس جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں کہ خمس ادا کر سکے، لیکن خمس آ گیا اس کے مال پر، تو اب یہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ اسے قرضہ مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آرام سے آسان قسطوں کے اندر بھی دے سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کسی سے قرضہ لو اور اپنا خمس اتارو۔ یہ آقا خوئی نے اپنے باقاعدہ، آقا سیستانی نے باقاعدہ اپنے ایک استفتاء کے اندر اس کو لکھا ہے۔ لیکن اگر یہ کہ ہم قرضہ مانگنے جائیں گے، قرضہ کوئی دے گا نہیں، یا مثلا اگر دے گا تو بڑا احسان رکھے گا، بڑی مشقت پیش آئے گی، یا اس کو ظاہر قرضہ اس طرح سے نہیں بلکہ کوئی سود کے اوپر لینا پڑ رہا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کے اندر مشکلات ہو رہی ہیں، تو پھر قرضہ لینا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ قرضہ مل سکتا ہے تو قرضہ لے کے اپنے خمس کو ادا کرے۔ یہ ایک اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے۔ یا پھر ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجتہد کے وکیل کے پاس جا کر اس کی خود ہی آسان قسطیں کروا لے، یا یہ کہ ٹائم پیریڈ لے لے کہ بھائی میرے پاس ابھی نہیں ہے، ابھی میں قرضہ ورضہ بھی میرے لیے مشکل ہے لینا، تو اگر آپ مجھے کچھ مہینوں کی سہولت دے دیں، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، جو بھی اس کے ساتھ آپ کی بات ہو، جو سہولت ہو سکے، جتنی آسان اقساط آپ باندھ سکیں تو اس کے سامنے پیش کریں، وہ اگر قبول کر لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کے لیے قرضہ لینا پھر ضروری نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ خمس ادا کرنے میں اگر کوئی شخص تاخیر کرے، یعنی جان بوجھ کر تاخیر کرے، مثلا کہے کہ جناب ویسے بہت سے بیرون ممالک لوگوں کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے خمس واجب تو ہو گیا ہے، لیکن اب کون بھجوائے یہاں سے، کیسے بھجوائیں، ٹھیک ہے 2 مہینے بعد تو ہم اپنے وطن جا ہی رہے ہیں، جب جا رہے ہیں تو اسی وقت خمس دے دیں گے وہاں پر، یا فی الحال یہاں پہ ہمیں کوئی مستحق نہیں مل رہا ہے، یا مجتہد کا وکیل ہمیں فی الحال یہاں نہیں مل رہا ہے، اور زیادہ محنت نہیں کرتے اس سلسلے میں، اور سوچتے ہیں کہ 2 3 4 5 مہینے بعد جب اپنے وطن جائیں گے تب نکال دیں گے۔ یہ حرام ہے۔ پاکستان جیسے ماحول اور معاشرے میں تو 1 دن سے زیادہ بھی آپ تاخیر نہیں کر سکتے، یعنی جس دن خمس واجب ہے اسی دن آپ کو نکال کر اور پہنچا بھی دینا ہے، نکال کر رکھ لینے سے خمس ادا نہیں ہوگا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے نکال کے الگ رکھ دیا، اب اپنے وطن جائیں گے تو 2 مہینے بعد دے دیں گے لے جا کر، نہیں، نکال کے رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پہنچانا پڑے گا ان تک۔ تو غیر ضروری اس طرح سے تاخیر کرنا، ہاں اتنی تاخیر کے عقلاً اتنی تاخیر ہو ہی جائے گی، مثلا بیرون ممالک ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، 2 3 4 دن اوپر ہو جاتے ہیں، تو ویسے تو انسان کوشش کرے کہ 2 3 4 دن پہلے سے اس کی کوشش شروع کر دے، ہفتہ پہلے سے کوشش شروع کر دے، مہینہ پہلے سے کوشش شروع کر دے بھیجنے کی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ خمس کی تاریخ والے دن کا ہی آپ انتظار کریں، جو چیزیں اور اموال موجود ہیں جن کے اوپر خمس واجب ہے اس کا آپ اسی وقت بھی خمس نکال سکتے ہیں، چاہے اس کی خمس کی تاریخ نہ بھی آئی ہو۔ تو کیوں ہم اس کو اتنا ڈیلے کریں کہ کوئی گناہ وغیرہ کا پہلو اس کے اندر آ جائے؟ آپ تھوڑا سا پہلے سے بھی نکال کے یا پہلے سے اقدامات کر کے رکھ لیں۔ تو ایک مسئلہ یہ اس کے اندر آتا ہے کہ اس میں غیر ضروری تاخیر جائز نہیں ہے، صرف اتنی تاخیر کر سکتے ہیں جتنی عقلاً تاخیر ہو جائے، یعنی اوقلا کہیں بھائی اتنا تو ٹائم لگ ہی جاتا ہے اس میں بھیجنے میں، پھر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے 2 دن میں، مثلا بینک اکاؤنٹس کے ذریعے آ رہے ہیں یا ایکسچینج کمپنی کے تھرو کوئی بھجوا رہا ہے اگر، تو اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے تو اتنا تو گزارا ہو جائے گا۔ البتہ اس کے اندر پھر یہی ہے کہ اگر مجتہد کے وکیل سے ایک فون کال کر کے اگر آپ اجازت لے لیں کہ اتنا ٹائم مجھے لگ رہا ہے بھجوانے میں، تو پھر وہ وہاں سے اجازت ملی جاتی ہے عام طور پر، تو پھر آپ کا وہ گناہ والا مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن خمس ادا کرنے میں غیر ضروری تاخیر کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اس میں لاپرواہی سے کام لینا اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے افراد اس طرح کے ہیں کہ
ان کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہ رہے ہیں، ایک مکان مثلا انہوں نے خرید کے کرائے پر دیا ہوا ہے. اول تو پہلے دماغ میں یہ بات رہے کہ وہ جو ایک اضافی مکان ہے جس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے ان کی، جبھی کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے یا تجارتی مقاصد سے ہے، تو اس پورے مکان کا بھی خمس دینا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ 2 ہمارے مکان ہیں تو جس میں رہائش پذیر ہے، ٹھیک ہے وہاں کی حد تک تو خمس معاف ہے، لیکن جو دوسرا اضافی مکان ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. پورا بنے بنائے مکان کی موجودہ جتنی بھی مالیت ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. نہیں، وہ تو پھر بالکل ایک الگ مسئلہ ہو گیا کہ خمس ادا شدہ رقم سے خریدا تو مال مخمس ہے. وہ تو ہم پچھلے نشستوں میں بیان کر چکے ہیں کہ مال مخمس پر خمس معاف ہوتا ہے. وہ تھوڑا سا وہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا. کچھ کرائے کے حوالے سے مسئلے الگ ہیں اور کچھ انسٹالمنٹس کے اوپر وہ ابھی آگے چل کر ایک تفصیلی مسئلہ آ رہا ہے کہ بہت سارے افراد اس قسم کے ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو ذاتی رہائش کے لیے بھی مسئلہ ہے. ابھی ترتیب سے سارے مسئلے آ رہے ہیں اور یہ جتنے بھی ضمنی مسئلے ہیں وہ سب ہم انشاءاللہ کور کریں گے. تو مکان بعض اوقات لوگ بناتے ہیں بہت قسط وار طور پر، کچھ مٹیریل خریدتے ہیں، تو کب خمس ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو اپنی ترتیب کے اعتبار سے آگے آ رہا ہے. ابھی ہم صرف کرائے والے ایک اضافی مکان کی بات کر رہے ہیں تو اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. اچھا، اسی طریقے سے جو کرائے پر دیا ہوا مکان ہے، اب اس کا جو کرایہ آ رہا ہے، بہت سے لوگ کرایہ بینک میں جمع کرتے جاتے ہیں اور جتنی بچت تاریخ خمس پر اس کرائے کی مد میں ملی ہوئی رقم کی ہوگی اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. یعنی اوریجنل جو مکان کی مالیت ہے اس کا بھی خمس ہے، وہ تو آپ نے نکال کے چلیں ایک دفعہ آپ نے پاک کر لیا اس کو، لیکن اس کے بعد ہر مہینے کے اضافی طور پر کرائے کی رقم بھی آ رہی، تو وہ اگر آپ دوران سال ہی اپنے خرچوں کے اندر اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور پھر کچھ رقم نہیں بچتی تو ظاہر خمس نہیں ہے. لیکن اگر اس میں سے بھی کچھ سیونگ ہو جاتی ہے تو تاریخ خمس پر اس کا خمس بھی نکالنا پڑے گا، اس کرائے کی مد والا جو مسئلہ ہے. اچھا، ابھی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ مکان کے ایڈوانس جو کرایہ کا ہوتا ہے، ایڈوانس لیا جاتا ہے، جو ایڈوانس دیتا ہے وہ بھی ایک تفصیلی، تھوڑا سا زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، مختصر سا ہے، اس کی بھی آگے چل کر ابھی گفتگو میں ذکر ہوگی. اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے پاس تو ہم نے بڑی مشکل سے حج اور عمرے کے وغیرہ اور زیارات کے لیے ہم نے پیسے جمع کی، اب یہ اتنے سالوں کے اندر ہم نے مشکل سے جمع کی ہیں، اب اس کا اگر ہم خمس دے دیں گے تو اس میں سے پیسے کم ہو جائیں گے، تو ہم حج و عمرہ اور زیارات کے لیے نہیں جا سکیں گے. تو اس کے اندر واجب یہی ہے کہ آپ کو خمس دینا پڑے گا، کیونکہ اس واجب کی ادائیگی کا وقت پہلے آ گیا ہے. یعنی کیونکہ خمس کی ادائیگی کا وقت پہلے آ گیا، یہ الگ سے واجب ہے، چاہے آپ اس کے بعد حج کے لیے رقم اتنی نہ بن سکے تو اس سال حج واجب نہیں ہوگا. عمرہ بھی جانا چاہ رہے ہیں، عمرہ کیونکہ ایک مستحب ہے الگ سے، تو ابھی کیونکہ خمس نکالنا واجب ہے، عمرہ مستحب ہے، اور واجب جب مستحب سے ٹکرائے گا تو یقیناً واجب کی اہمیت زیادہ ہوگی. تو ٹھیک ہے، فی الحال آپ عمرہ کو پوسٹ پون کریں اور اپنا خمس نکالیں. اسی طرح زیارات کا بھی مسئلہ ہے. ہاں، البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ مجتہد یا اس کے نمائندے سے وقت لے لیں یا آسان قسطیں بندوا لیں. تو بھئی ہم اتنا خمس تو اب ہم نکالیں گے تو ہمارے حج میں کم ہو جائیں گے، زیارات میں کم ہو جائیں گے، عمرے کے پیسے کم ہو جائیں گے. اگر آپ ہمیں تھوڑی سی پرمیشن دے دیں 5 مہینے کی، 6 مہینے کی، یا جو بھی سہولت ہو وہ اس سے بات کریں اور ایک اس پر جو بھی طے ہو جائے اس کے بعد پھر اس مال کو آپ حج و عمرہ اور زیارات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اصلاً اس پر خمس واجب ہو چکا ہے. اب ٹھیک ہے، آپ اجازتیں وغیرہ لے کے معاملے کو ٹھیک کریں، لیکن جس واجب کا بھی وقت پہلے آ جائے اس کے مطابق ہی اس کو ادا کرنا ضروری. یعنی خمس کا وقت پہلے آ گیا تو خمس ادا کرنا ہے، اور حج واجب کا پہلے آ گیا یا زیارات پہ ہم پہلے سے خمس کی تاریخ سے پہلے خرچہ کر دیا ہم نے، اور یا ہم عمرہ پہلے سے کر کے آ گئے تو پھر خمس معاف ہو جائے گا. لیکن اگر واجب ہو گیا خمس تو پھر خمس ہی ادا کرنا پڑے گا، چاہے ان چیزوں کے لیے پیسے نہ بچیں. پھر یہ دوسرا حل وہ بنتا ہے کہ حاکم شرع وغیرہ سے بات چیت کریں. اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو میراث ملتی ہے. میراث، اچھا اس میں بھی علماء میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے کہ اس پہ کب خمس دینا پڑتا ہے. آقا خود یہ فرماتے تھے کہ میراث پر خمس تو نہیں ہے،
یعنی وہ جو آپ کو کچھ مستثنیات بتائے گئے تھے پچھلی نشستوں میں، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں تھا کہ میراث کی جو بھی رقم ملتی ہے اس پر خمس نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وارث کو معلوم ہو کہ جو مجھے ملی ہے جو چیز اس پر خمس واجب تھا، اس کا صرف اس کو اور ادا نہیں کیا گیا تھا، اس کا اگر کوئی فرماتے ہیں کہ خمس دینا پڑے گا۔ میراث پر ویسے تو خمس نہیں ہے، لیکن اگر وارث کو پتا ہے کہ یہ لے کر آئے تھے چیز اب اور استعمال بھی نہیں ہوئی تو اس کا خمس وہ نکالے گا وارث۔ اچھا، لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں 3 مسئلے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا خمس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تھا، دیکھیے بہت سارے افراد ہیں کہ جو خمس کا اعتقاد نہیں رکھتے، مثلا بیٹا جو ہے وہ غیر شیعہ مسلمان تھا، بعد میں شیعہ ہو گیا، اس کے والد تو اس کے غیر شیعہ ہی ہیں، غیر شیعہ تھے، ان کا انتقال ہوا، اب اس کو میراث ملی، تو وہ تو خمس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے کہ ان اموال کے اوپر بھی خمس ہوتا ہے اور اس کو میراث ملی، اس کا کوئی خمس نہیں دینا۔ یا مثلا کسی کا باپ خدا نہ خواستہ کافر ہو جائے، کافر ہے وہ تو خمس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا ہے، یا وہ کافر باپ کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور مومن ہو گیا تھا، اب اس کو کافر باپ کی میراث مل رہی ہے، تو کیونکہ وہ تو خمس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، تو غیر معتقد سے جو مال ملتا ہے اس پر بھی کوئی خمس نہیں، غیر معتقد سے۔ یہ ہوا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ خمس کا اعتقاد تو وہ مرنے والا رکھتا تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے نہیں دیتا تھا، اسے کئی دفعہ احساس بھی دلایا بھائی خمس دینا چاہیے لیکن نہیں دیا اس نے۔ وہ فرماتے ہیں اس شخص کے مال کا بھی خمس نکالنا واجب نہیں ہے، یعنی جو خمس کا اعتقاد تو رکھتا تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے نہیں دیتا تھا، اس کا بھی خمس دینا واجب نہیں۔ ہاں کوئی نکال دے، سوچے کہ میرے ابا تھے، بہرحال جو بھی ہے، اور ایک اس کی جو شفقت ہوتی ہے، اب محبت ہوتی ہے اپنے باپ سے، مثلا باپ سے محبت کی بنا پہ کہ باپ کو عذاب نہ ہو تو چلو میں خمس نکال دیتا ہوں اس کا، لیکن اصلاً واجب نہیں۔ یعنی دیکھیں خمس کی نافرمانی اس طرح کی ہے کہ بعد والے ورثہ کے اوپر بھی واجب نہیں رکھا گیا، وہ گناہگار وہ اپنی جگہ پہ رہے گا کہ تم نے کیوں نہیں نکالا، لیکن اولاد کے اوپر واجب نہیں کہ اس مال سے خمس نکالے۔ خمس کا اعتقاد رکھتا تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے نہیں دیا، واجب نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خمس کا اعتقاد رکھتا تھا اور دیتا بھی تھا مگر کچھ چیزیں بلا استعمال پڑی رہیں، پڑھی نہیں، اس میں ایک غلط آ گیا، پڑی رہیں۔ یعنی خمس کا اعتقاد رکھتا تھا، خمس دیتا بھی تھا، مگر بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی، بغیر استعمال رہ گئی اور مرنے والے کا انتقال ہو گیا، تو چاہے سال پورا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ان اموال کا خمس نکالنا پڑے گا۔ تیسرے مسئلے کے اندر جا کر آغا سیستانی قائل ہیں کہ اس طرح کی میراث میں ملنے والے جو رقم ہوتی ہے یا چیز یا جائیداد، اس کی 3 اقسام بنتی ہیں، اور اس میں تیسری قسم میں جا کر خمس دینا پڑتا ہے کہ خمس کا اعتقاد رکھتا تھا، خمس دیتا بھی تھا، مگر کچھ چیزیں بلا استعمال کے رہ گئیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس نے استعمال نہیں کی تھی، اس فقط ان چیزوں کا خمس دینا پڑے گا۔ جی یہ واجب ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے عام طور پر، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس نے خمس نہیں دیا تھا اس کا خمس نکالو، کہ وہ نکالتا نہیں تھا نا تو اب نکالو اس کا خمس، جبکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جب اس یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ ہم نے دلچسپ فقہی مسئلے کے طور پر باقاعدہ اس کو بنایا بھی تھا، اور مدرسے کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی خمس کا قائل نہ ہو، نہ اس نے کبھی ادا کیا ہو، کیا اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث سے خمس نکالنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، واجب نہیں ہے۔ تو لوگ اس کے برخلاف عام طور پر سمجھتے ہیں، اس کا الٹا مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ مسئلہ برخلاف ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص خمس کا قائل نہیں ہے یا قائل ہونے کے باوجود نافرمانی کی وجہ سے نہیں دیتا ہے، اس کے مال سے خمس نکالنا واجب نہیں۔ اچھا ایک دوسرا مسئلہ اس میں یہ بنتا ہے کہ اگر مرنے والا خمس ادا کرتا تھا لیکن کچھ اموال کا خمس ادا نہیں کیا تھا، تو اس کی میراث سے ان اموال کا خمس ادا کرنا یہ ضروری ہے۔
تو یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ تھا. تو لوگ عام طور پر اس میں کنفیوژن کا بھی شکار ہیں اور اس کی 3 مسئلے بنتے ہیں جس میں سے ایک ہی مسئلے کے طور پر اس کو سمجھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا ان تینوں مسئلوں کو. جی ہاں, میراث کی تقسیم سے پہلے ہوگا, کیونکہ یہ اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے تحفے پر خمس کا مسئلہ. یہ کئی دفعہ آ بھی چکا ہے, آپ میں سے اکثر واقف بھی ہیں, لیکن جلدی جلدی اس کو مکمل کر دیتے ہیں. اچھا, اس کی بھی 2 اقسام ہیں. ایک تو ہے تحفہ دینے والے کے اوپر خمس کا مسئلہ. وہ کیا ہے؟ یعنی اس مال جو آپ تحفے کے اندر دے رہی ہیں یا وہ چیز جو تحفے میں آپ دے رہی ہیں کسی اور کو, اگر وہ آپ کے پاس بغیر استعمال کے سال بھر پڑی ہوئی تھی, مثلا خود آپ کو اپنی سالگرہ پر کوئی ایسا تحفہ مل گیا تھا جو آپ کو پسند نہیں تھا, آپ نے اٹھا کے ایک طرف عام طور پر رکھ دیا جاتا ہے کہ کسی اور کی سالگرہ یا اس میں ہم دے دیں گے اس کو, تو وہ سنبھال کے آپ نے رکھا ہوا تھا اس اہم موقع کے لیے, تو اس پر تو خود ہی خمس. اچھا, وہ تحفہ ضرور, یہ تو تحفے والی بات ہو گئی, تو تحفے پہ تو بھی خیر ہو سکتا ہے بہت سے کچھ مجتہدین ایسے ہیں جو تحفے پر خمس کے قائل نہیں ہیں, خیر وہ بھی آگے چل کر آئے گا. ابھی آپ یہ سمجھیں کہ جو تحفے پر آپ جو چیز دے رہی ہیں یہ آپ یا تو خرید کر لائیں تھیں, کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس یہ موجود تھی اور 1 سال سے زائد وہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی اور اس کا خمس آپ پر واجب ہو چکا تھا. تو اگر وہ واجب ہو چکا تھا اور وہ آپ نے کسی اور کے حوالے کی ہے, تو اس سے کسی اور کے حوالے کرنے سے خمس اس کی گردن پہ نہیں چلا جائے گا, یہ آپ ہی پر واجب رہے گا, کیونکہ آپ پر یہ چیز واجب ہو چکی تھی, سال پورا ہو چکا تھا یا تاریخ خمس آ چکی تھی اور یہ چیز استعمال نہیں ہوئی تھی. کسی نے کہیں سے مثلا آپ سوٹ پیس خرید کر لے آئی تھیں اور تاریخ خمس آ گئی, اور کہیں سے کوئی اور کپڑا آ گیا, آپ نے وہ سلوا لیا, یہ آپ کے پاس پڑا رہ گیا مثلا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ کسی اور کو سالگرہ میں تحفے میں دینے کے لیے اچھا استعمال بھی نہیں ہوا, تو کیونکہ اس پر 1 سال پورا ہو چکا تھا یا آپ کی تاریخ خمس آ گئی تھی, تو اس وجہ سے آپ کو اس کا خمس دینا پڑے گا. دوسرے کو تحفے میں خواہ دیں نہ دیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, دے دیں گی تب بھی خمس دینا ہے, نہیں دیں گی تو پڑا رہے تب بھی خمس دینا ہے. تو تحفہ دینے والے پر بھی خمس کا مسئلہ آ سکتا ہے, جبکہ جو چیز تحفے میں دے رہا ہے اگر اس پر خمس واجب ہو چکا تھا تو اس کا خمس اس کو دینا. ہاں, اگر تاریخ نہیں آئی تھی یا سال پورا نہیں ہوا تھا اور وہ چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی اور ہم نے اپنی تاریخ خمس سے پہلے اس کو دے دی, تو بس یہ سال کا خرچہ مانا جائے گا. لوگ ایک دوسرے کو تحفے وغیرہ بھی دیتے ہیں, تو آپ کوئی بات نہیں, تحفے میں کاؤنٹ ہو جائے گی وہ چیز اور خمس واجب نہیں ہوگا, کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہوا تھا ابھی آپ پر. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تحفہ لینے والے پر خمس کا مسئلہ. تحفہ لینے والے پر خمس کے مسئلے کے اعتبار سے آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ تحفے پر خمس واجب نہیں, خواہ آپ کے پاس بھی بغیر استعمال کے کتنے سال پڑا رہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ اس طرح کے تحفے کا خمس دیا جائے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایک ثواب ملے گا آپ کو اضافی طور پر کہ اس کا بھی خمس نکال دیں, لیکن واجب نہیں. یعنی ان دونوں مجتہدین کے نزدیک اگر آپ کے پاس تحفہ بغیر استعمال کے کتنے ہی سال کیوں نہ پڑا رہے, اس پر خمس نہیں. اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ تحفہ اگر بغیر استعمال کے سال بھر پڑا رہے تو اس کا خمس دینا پڑے گا اس کا خمس. ہاں, استعمال ہو گیا سال کے دوران یا تاریخ خمس سے پہلے تو پھر کوئی خمس نہیں. استعمال نہیں اگر ہوا تو پھر خمس دینا پڑے گا. اچھا, پھر ایک البتہ تحفے میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ تحفہ اپنی شان سے بڑھ کر اگر آپ نے دے دیا. ایک ہوتا ہے کہ ایک مڈل کلاس آدمی ہے, وہ کسی کو کوئی تحفہ دے رہا ہے اپنی شان کے مطابق, یعنی مالی اعتبار سے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس میں 500 1000 وغیرہ کے تحفے عام طور پر رائج ہیں, لیکن اس نے مثلا 1 لاکھ روپے کا تحفہ دے دیا کسی کو, تو زائد بر شان جتنا اس نے تحفہ دیا ہے, مثلا 1000 کی حد تک بالفرض مثال دے رہے ہیں 1000 کی حد تک یہ تحفہ دے سکتا ہے, لیکن اس نے مثلا دے دیا 1 لاکھ روپے کا تحفہ, تو وہ 99,000 جو ایکسٹرا اس نے دیے ہیں یہ زائد بر شان ہے, یہ اسراف میں بھی جا سکتا ہے یہ والا مسئلہ, تو اس 99,000 کا خمس دینا پڑے گا.
یعنی تحفے کو زائد بر شان نہیں ہونا چاہیے دینے والے کی. ہاں وہ جو لے رہا ہے اس کی تو شان تھی, اس کو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ بھائی اتنے بڑے آدمی کو میں تحفہ دے رہا ہوں تو 1000 روپے 500 روپے کا کیا تحفہ دوں, کم سے کم لاکھ, کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے, اس کو لاکھ کا کم سے کم تحفہ ہونا چاہیے. نہیں, تحفہ دینے والے کی اپنی حیثیت دیکھی جائے گی, جو لے رہا ہے اس کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی. تو شان سے بڑھ کر کسی کو تحفہ دیا جائے تو زائد بر شان جو ہے, مثلا سسر جو ہے وہ خود تو مثلا چنچی رکشہ وغیرہ کے اندر جو سفر کرتا ہے اور داماد کو مثلا گاڑی خرید کے دے رہا ہے, یعنی اس کی حیثیت نہیں لیکن اس نے کہیں سے جمع وما کر کے تحفے میں اس کو, تو یہ زائد بر شان کہلائے گا. تو کوئی بھی اس کی مثال آپ بنا سکتی ہیں. تو تحفے کے اندر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس میں اپنی شان کے مطابق دینا ہوگا تو پھر خمس نہیں ہوگا اس کے اوپر, لیکن زائد بر شان جو ہوگا اس کا خمس دینا پڑے گا. تحفے کا وہی تحفے کا رول اپلائی ہوگا, پھر پرائز بانڈ کا نہیں ہوگا. پھر تحفے میں جو چیز بھی ملے, خواہ پرائز بانڈ ملے, کوئی کپڑا ملے, کوئی بھی چیز ملے, خواہ کوئی رقم ملے الگ سے کیش بھی تحفے کے اندر, تو اگر تحفہ ہے تو تحفے کا رول اپلائی ہوگا. اچھا, اب اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خمس نہ نکالنے والا اگر ہمیں کوئی تحفہ دے. دیکھیے, اگر ہمیں علم نہ ہو کہ جس پیسے سے یہ دے رہا ہے یہ کون سا پیسہ ہے, دیکھیے, اور یہ پتہ چلانا تقریباً نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, اور اس میں ہمیشہ شک رہے گا کہ کون سے مال سے اس نے خمس, کون سے مال سے تحفہ دیا ہے. اور ہمیں پتہ ہے 100% کہ ایک شخص خمس نہیں دیتا ہے بلکہ مخالفت کرتا ہے, بلکہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرتا ہے کہ خبردار خمس نہیں نکالو, یہ مولوی کھاتے رہتے ہیں اس پیسے کو, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. اور یہ کوئی تحفہ ہمارے پاس لے آیا, اب ہمیں تو یقین ہے کہ اس کے اموال پر, اب ہمیں یہ پتہ چلانا بہت مشکل ہے کہ جس مال سے اس نے دیا ہے اس پر خمس واجب تھا نہیں تھا. تو سارے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اس تحفے کو لینا بالکل جائز ہے, حالت شک میں کوئی پرابلم نہیں. ہاں, البتہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 100% یہ اسی مال سے خمس جس پہ واجب ہو چکا تھا اس مال سے ہمیں یہ تحفہ دے رہا ہے. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں تب بھی ہم اس کو تحفے کو قبول کر سکتے ہیں. 100% یہ تو اسی مال سے نکال کے لے کر آیا, کہتے ہیں لے سکتے ہیں. آقا آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنئی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ کو 100% پتہ ہے کہ اس مال پر خمس واجب ہوا ہوا تھا تو اس سے تحفہ نہیں لے سکتے. اس مال سے اگر اس نے خریدا ہوا ہے یا وہی چیز آپ کو دے رہا ہے کہ جس پر خمس واجب الادا تھا, اس کے پاس سال سے زیادہ پڑی ہوئی تھی اور وہ تحفے میں آپ کو دے رہا ہے, سوائے اس کے کہ آپ اس کی اجازت حاکم شرع سے لے لیں. یعنی آپ اس کا وہ تحفہ قبول کر لیں اور پھر اس کے بعد حاکم شرع سے جا کر اجازت لے لیں. اور عام طور پر اجازت مل جاتی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا. بہرحال اس کی اجازت کے اوپر موقوف ہے, ہو سکتا ہے وہ منع بھی کر دے تو آپ کو وہ تحفہ واپس کرنا پڑے گا. اچھا, یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے عام طور پر؟ مثلا شاید پچھلی دفعہ بھی کبھی میں نے بیان کیا تھا کہ باپ نے بغیر خمس نکالے ہوئے مال سے گھر بنایا, اب اس کی اولادیں اس کے اندر ساتھ رہ رہی ہیں. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ خمس باپ کی گردن کے اوپر ہے, ان لوگوں کا رہنا کھانا پینا نماز وماز سب صحیح ہے اس کے اندر. اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کے اندر حاکم شرع سے اجازت لینا پڑے گی. یعنی حاکم شرع سے, مجتہد کے وکیل وغیرہ سے اجازت لیں کہ ہم جو یہاں رہ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اس گھر کو, اس پر تو خمس واجب الادا تھا لیکن باپ نے نہیں نکالا ہے, تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں. اجازت لینے کے بعد پھر اس کے اندر رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہوا اس میں. اچھا, اس کے بعد پھر آتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کی رقم بھی لوگوں کو ملتی ہے. دیکھیے, جب تک انشورنس ہم کسی ویسے آپ بتا دوں ایک مسئلہ کہ لائف انشورنس ہو یا مثلا چیزوں کی انشورنس ہو, یہ ہماری فقہ میں جائز ہے. لائف انشورنس بھی جائز ہے کروانا اور چیزوں کی انشورنس بھی جائز ہے, گاڑی کی انشورنس کروا لی, کسی اور چیز کی انشورنس کروا لی, جائز ہے. اور بہت بڑا اختلاف ہے ایک ہمارا دوسرے مسلمان جو فقہ ہیں یہاں پر, کہ اس میں سے اکثر لائف انشورنس یا چیزوں کی انشورنس کو حرام کہتے ہیں, لیکن ہماری فقہ کے اندر جائز ہے.
اچھا، اب ہم جو انشورنس کی جو رقم جمع کروا رہے ہوتے ہیں، انسٹالمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، تو اسلام اس کو خرچہ تسلیم کر لیتا اور وہ رقم پھر آپ کو واپس نہیں ملتی. وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اس میں ایکسپینس میں ہی خرچ ہو گئی، یعنی جو انسٹالمنٹ جمع کرا رہے ہیں اس پر خمس نہیں، کیونکہ وہ خرچہ شمار ہو جاتی. اچھا، اب بہت سی کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ جمع تو کروا رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد کچھ مقررہ وقت کے بعد یا کچھ چیز کو ضائع ہونے کے بعد یا کوئی بھی جو آپ کا ایگریمنٹ ان سے ہوتا ہے، اس کے بعد انشورنس کمپنی کچھ پیسے آپ کو دیتی. تو یہ جو انشورنس سے جو پھر پیسہ ملتا ہے، اس میں تحفے کا رول اپلائی ہوتا ہے. یعنی انشورنس کی جو رقم پھر اکٹھی آپ کو بعد میں ملتی ہے، تو اس میں تحفے کا رول اپلائی ہوگا. یعنی آقا سیستانی کے فتوے میں اس کے اوپر خمس واجب ہوگا، اور آقا خوئی میں اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا. یعنی تحفے کا رول اپلائی ہوتا ہے جب انشورنس کی وہ رقم ملتی، اور جو انسٹالمنٹ ہم جمع کراتے جا رہے ہیں وہ خرچے میں شمار ہو جاتی. تو یہ اس کے اندر ایک اہم مسئلہ ایک پیش آتا. اچھا، اب اس کے بعد نہیں، اس مسئلے کو چھوڑیے. سالگرہ میں ملنے والے تحفے، اس کے کا بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ تحفے کا رول اپلائی ہوگا، اور ہم جس مجتہد کی تقلید میں جیسے آیت اللہ سیستانی، وہ تحفے پر بھی خمس کے قائل تھے، چاہے وہ سالگرہ میں تحفہ ملے، الگ سے تحفہ ملے، وہ وہی والا مسئلہ رہے گا. اچھا، شوہر بیوی کو جو جیب خرچ دیتا ہے، تو اب اگر بیوی کی ملکیت قرار دے دیتا ہے وہ، بھئی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ تمہارے پیسے ہیں، تم جانو جو چاہے اس پیسے سے کرو، اب یہ مالک ہو گئی، اب یہ اس میں سے سیونگ کر لیتی ہے، اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. اور خرچ ہو گئے اگر اور تاریخ خمس سے پہلے تو کوئی خمس نہیں. یعنی شوہر اگر بیوی کو جو جیب خرچ دے رہا ہے اور اس کو مالک بنا رہا ہے، اور ایک ہے کہ شوہر نے گھریلو خرچے کے دیے، لیکن بیوی نے ان خرچوں میں سے مار کے، یہ تو کہنا مناسب نہیں ہوگا، یا بہرحال بچت کر کے، لیکن وہ دے رہا ہے گھر کے خرچے کے لیے. اگر وہ بعد میں کہے کہ دیکھیے میں نے اس میں سے 10,000 بچا لیے، تو شوہر کہے گا ٹھیک ہے، یہ اگلے مہینے میں استعمال کرو، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ملکیت قرار نہیں دیا. تو اگر شوہر صرف خرچے کے لیے دے رہا ہے اور جو بچ جائیں وہ ملکیت قرار نہیں دیتا، تو پھر اس کا خمس نہیں دینا ہے اس کو، وہ پھر شوہری کی ملکیت ہے، شوہر کے اوپر واجب رہے گا. یعنی ایک لحاظ سے بس اس کے پاس امانتاً پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ گھریلو چیزوں میں خرچ کرو، باقی الگ سے اپنے اوپر یا ادھر ادھر کسی کو تحفہ دینے کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کو دینے کے لیے نہیں ہے. تو یہ واضح طور پر گھریلو زندگی کے اندر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے کہ جس وقت بھی شوہر سے کوئی جیب خرچ وغیرہ بندھے تو اس طرح کی بات اس سے کر لینی چاہیے کہ بس یہ میری ملکیت ہو گئے، اب بعد میں اس طرح سے نہیں کہ یہ یوں نہیں اور وہ نہیں، اس طرح کی باتیں پھر نہ ہوں. تاکہ تو اس میں وہی دو مسئلے پھر بنیں گے کہ اگر مالک قرار دے دیا اس نے بیوی کو ان پیسوں کا، تو جو بھی بچت ہوگی اس کا بیوی کو خمس دینا پڑے گا. اور اگر شوہر نے جیب خرچ کا مالک نہیں قرار دیا ہے اور وہ اسی کی ملکیت ہے، یا تو گھریلو کاموں میں خرچ کرے، اس کو اس کی اجازت ہے، یا مثلا اگلے مہینے میں خرچ کرنے کی اجازت ہے گھر کے کاموں میں ہی، اور اپنی ذات کے لیے اس نے الگ سے اجازت نہیں دی ہے، تو پھر اس بیوی کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا اور اس کا خمس شوہر ہی کے اوپر ہوگا. اچھا، بعض اوقات نہیں، جہیز کا تو ابھی آگے چل کر آنے والا ہے تفصیلی. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس لباس ہیں، ان کی خریداری کا مقصد بھی اس کو استعمال کرنا ہے، اور ہم نے ان کے استعمال کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن سال ختم ہو گیا اور استعمال نہیں ہوئے، اور سال گزرنے کے بعد ہم نے ان کو استعمال کیا، تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم پہ سے بھی خمس معاف ہو جائے، یا ہم کسی اور شخص کو وہ دے دیں، یا ضروری ہے کہ ہم اس کا خمس ادا کریں؟ یعنی ہمارا پکا ارادہ تھا، ہم اپنے خرید کے لائے اس وجہ سے تھے کہ ہم پہنے اس کو، لیکن کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم اس کپڑے کو نہیں پہن سکے یا اس چیز کو استعمال نہیں کر سکے اور سال پورا ہو گیا، تو چاہے کتنا ہی پکا ارادہ کیوں نہ ہو، اور لیکن کیونکہ استعمال نہیں ہوا لہٰذا اس کا خمس دینا پڑے گا. تو
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جن کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پورے پکا ارادہ ہے ہمارا اور کچھ دن بعد ہم نے استعمال کر لیا, نہیں, خمس اس کے اوپر آ گیا. اچھا, اور یہ بھی مسئلہ ایک اہم ہے کہ سال گزرنے کے بعد جس چیز پر خمس واجب ہو چکا ہو اس کا اس نیت سے استعمال جائز نہیں کہ ابھی استعمال کر لیتے ہیں بعد میں خمس نکال دیں گے. نہیں, جب تک خمس نہیں نکالیں گے تب تک اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے. یا تو حاکم شرع سے اجازت لیں اور ورنہ اس چیز کو استعمال کرنے سے آپ احتراز کریں جب تک کہ اس کا خمس نہ نکل جائے. یعنی پکا ارادہ ہے کہ ابھی ہم استعمال کریں کل خمس دے دیں گے, نہیں, خمس جب تک خمس نہ نکل جائے تب تک استعمال نہیں کر سکتے اس چیز کو, چاہے وہ رقم ہو چاہے وہ چیز ہو. اچھا, تو تمام مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ جس چیز پر بھی خمس واجب ہو چکا ہو لیکن خمس ادا نہ کیا ہو اس چیز کا استعمال جائز نہیں. اچھا, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ سیونگ ساری کر رہے ہیں بچوں کے مستقبل کے لیے, جب بچے بڑے ہوں گے ان کے کام آئیں گے, ان کی شادی بیاہ ہوگا, ان کی مثلاً ان کی تعلیم کا خرچہ وغیرہ, اس کے لیے ہم کچھ جگہوں پہ سیو کرتے جا رہے ہیں بینک میں, بچے کے نام سے ہم نے اکاؤنٹ کھول دیا ہے مثلاً, وہ ہوتا باپ ہی کا پیسہ ہے مثلاً لیکن بچے کے نام سے کھول دیا, نہیں بھی کھولا تو یہ گھر میں ایک جگہ پہ پیسے رکھتے رہے, کسی جگہ سیو کرتے رہے اس پیسے کو, تو اس رقم کا بھی خمس دینا پڑے گا. وہ رقم جو عام طور پر بچوں کے مستقبل کے لیے باپ یا گھر والے یا ماں یا کوئی بھی شخص جمع کرتا ہے, تو کیونکہ وہ رقم جمع ہو رہی ہے اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا, خمس واجب ہو جاتا ہے, خواہ ان کے مستقبل کے لیے ہو, خواہ ان کی تعلیم کے لیے ہو, خواہ ان کی شادی کے لیے. اچھا, اس کے بعد یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ مشترکہ املاک جو ہوتی ہے گھروں میں وہ اموال جو گھر کے تمام افراد کے درمیان مشترک, یعنی جو سب کی, مثلا باپ کوئی چیز لے کر آیا اور بچوں سے کہا یہ تم سب لوگوں کے لیے, اور وہ چیز استعمال نہیں ہوئی اور سال پورا ہو گیا, تو ہر شخص کو اس میں سے اپنی پرسنٹیج کے مطابق خمس نکالنا پڑے گا. یعنی مثلا 4 اولادیں ہیں اور چاروں کے لیے مثلا کوئی چیز لے کر آیا ہے کوئی شخص, اس نے اولاد کو دے دیا ہے, تو اب وہ بغیر استعمال کے اگر پڑی رہی تو یہ جو چیز ہے چاروں پر تقسیم ہو جائے گی, یعنی 25% اس کا خمس سب کو دینا پڑے گا. یعنی خمس کی جو ٹوٹل رقم بنتی ہے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے سب کو, جو مشترکہ املاک ہیں اور وہ بغیر استعمال کے پڑی رہے, تو سب پر خمس اپنی اپنی پرسنٹیج کے مطابق آ جاتا ہے. وہ جتنے بھی افراد ہوں, 2 ہوں تو 50% ہو جائے گا, 4 ہوں تو 25 ہو جائے گا, اس طرح سے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے, لوگ عام طور پر اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اچھا, البتہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جس مال پر خمس واجب ہو اس سے خمس نہ نکالیں ہم, بلکہ نئے سال کے منافع سے خمس نکال رہے ہیں. کسی جگہ مثلا ہم نے بینک کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں, دیکھیے جو پیسہ جس پر خمس واجب ہے اس میں سے کمی ہونی چاہیے خمس نکل کے. اگر وہ پیسہ ایز اٹ از رکھا ہوا ہے بینک کے اندر اور ہمارے پاس کوئی دوسرا پیسہ پڑا ہوا ہے جو نئے سال کا پیسہ ہے, اس پر تو خمس واجب ہو گیا جو بینک کے اندر ہے, اور یہ پیسہ نئے سال کا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. تو اب اگر ہم اس نئے سال کے پیسے سے خمس نکال رہے ہیں اور خمس کی وہ جو پیسہ بینک میں وہ ایز اٹ از رکھا ہوا ہے, تو اب 20% کے بجائے 25% خمس نکالنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں ربع نکالنا پڑے گا, خمس نہیں, یعنی 1/4 حصہ نکالنا پڑے گا, 5واں نہیں. اچھا, ربع اور خمس یہ دو, یعنی کبھی 1/4 کبھی 5واں, باقاعدہ اس پر حجت الاسلام والمسلمین مولانا نادر صادقی صاحب کا باقاعدہ ہم نے پورا آدھے گھنٹے کے قریب وہ کلپ ہے. وہ آج موقع تو نہیں مل پائے گا کیونکہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر سنوا دیں گے. اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر دفعہ 20% خمس نہیں ہوتا, 5واں نہیں ہوتا, بلکہ کچھ موارد ایسے ہیں جہاں 1/4 حصہ بھی خمس نکالنا پڑتا ہے, یعنی 25% ہو جاتا ہے. وہ 25% کب ہوتا ہے؟ جیسے یہ ایک مثال اس وقت آئی ہے کہ جس مال پر خمس واجب ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں, بلکہ نئے سال کے منافع سے کسی اور مال سے خمس نکال رہے ہیں, تو پھر 25% ہو جائے گا. یہ ایک ہے, یعنی کبھی ربع ہوتا ہے کبھی خمس ہوتا ہے. یہ اس کی ایک تفصیل ہے جو آج اس کا موقع نہیں, ورنہ پورا وقت اسی میں نکل جائے گا.
اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، آغا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ جو چیزیں گھر میں مہمانوں کے لیے خرید کر رکھی جاتی ہیں، جیسے برتن ہے، بستر ہے، دوران سال اگر مہمان نہیں بھی آئیں اور وہ چیزیں استعمال نہ بھی ہوں تب بھی خمس نہیں ہے، ان کا گھر میں ہونا ہی اس کا استعمال شمار کیا جاتا ہے. جیسے اس کی مثالیں میں سے پچھلے 2 درس جو ہوئے تھے ہمارے اس میں آ چکی ہیں، اس وجہ سے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک بات اور اس کے اندر ضرور پیش کر دی جائے، خیر وہ یہ بھی شاید تھوڑا سی تفصیل اس کی آئی تھی کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید کس کو شمار کریں گے، تو نسل سادات، اس پہ بہت بحث ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی. تو بہرحال یہ ہے کہ نسل سادات مجتہدین کا نظریہ ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغمبر اسلام کے جد امجد حضرت ہاشم سے شروع ہوئی. کچھ علماء کا نظریہ ہے کہ حضرت عبد المطلب سے شروع ہوئی ہے، اولاد عبد المطلب وغیرہ کو. تو اس لحاظ سے پیغمبر کے جتنے بھی چچا تھے وہ بھی سارے سید تھے، حضرت ابو طالب بھی سید تھے، اور اس کے اعتبار سے پیغمبر اسلام اور مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی سید تھے. اور یہ یقینی بات ہے کہ بہرحال جو سعادات فاطمی ہیں ان کی افضلیت اور اہمیت زیادہ ہے بنسبت دیگر ازواج سے امیر المومنین کی جو اس کے بعد اولادیں چلی ہیں، یا پیغمبر کے اور چچاؤں کی جو جن سے اولادیں چلی. اور خمس کے اعتبار سے کچھ تخصصات ہیں ان کے الگ سے. تو بہرحال لیکن اصلاً جو نسل سعادات ہے وہ حضرت ہاشم سے چلی. اچھا اب ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو بے روزگار ہیں، تو روزگار اور بے روزگار ہونے کا خمس سے تعلق نہیں. بے روزگار بھی اگر کوئی شخص ہے اور اس کا کوئی مال ایسا پڑا ہوا ہے جس پر خمس واجب ہو گیا ہے تو اس کا خمس بھی اس کو نکالنا پڑے گا. فی الحال پیسے نہیں ہیں تو حاکم شرع وغیرہ سے اجازت لے لیں. یعنی بے روزگار اشخاص یہ نہیں ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ تو صرف جو جاب وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ عام طالب علم ہے اگر اس کے پاس بھی جب وہ بچت ہو رہی ہے، اور ابھی ہم حتیٰ کہ نابالغ بچے تک کی بات کر رہے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 40-45 سال کا آدمی جو بے روزگار اگر ہے تو وہ کہے کہ میں تو بے روزگار ہوں، میں خمس کیوں نکالوں. تو روزگار ہونے سے اس کا تعلق نہیں. حتیٰ کہ گھریلو عورتیں ہیں جن کا پچھلی بار مسئلہ بیان ہوا تھا، ان کے اوپر بھی خمس آ جاتا ہے. اگرچہ عورتیں کہتی ہیں بھائی ہم تو کہیں کماتے بھی نہیں، ہم پر خمس کیسے؟ تو عورتوں کے بہت سارے اموال ہوتے ہیں، میراث میں چیزیں ملتی ہیں، گفٹس کے اندر چیزیں ملتی ہیں، ان کے اپنے اور اموال بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عورتیں بالکل، ہاں کوئی ایسی واقعی ایسی ہو جائے تو جب تک اس کے پاس نہیں ہوگا تب تک خمس دینا واجب نہیں ہوگا اس کے اوپر. لیکن دیگر اموال سے وہ خمس کے کچھ نہ کچھ اموال اس کے پاس ایسے ہوتے ہیں جس سے خمس نکالا جا سکتا ہے. تو بہرحال بے روزگار شخص کے اوپر سے بھی خمس معاف نہیں ہے. اچھا خمس دینے میں عام طور پر ایک چیز، 2 اصطلاحات بہت استعمال ہوتی ہیں خمس کے سلسلے میں، نہیں ویسے بھی. ایک ہوتا ہے فقیر شرعی اور ایک ہوتا ہے مسکین. اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس میں تھوڑا سا بس ایک اس لحاظ سے ایک فرق ہوتا ہے کہ فقیر شرعی اس کو کہتے ہیں، پہلے مسکین بتا دیتا ہوں. مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ واقع بہت ہی زیادہ یعنی مالی اعتبار سے پست ترین افراد. فقیر شرعی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو لیکن اس کے جائز اخراجات سے کم ہو، یعنی جائز اخراجات اس کے زیادہ ہیں. جیسے میں نے کہا نا پچھلی دفعہ بھی مثال دی، ہو سکتا ہے کسی کی 40-45 ہزار روپے تنخواہ ہو لیکن مثلا 6-7-8 بچے ہیں، ان کا تعلیمی اخراجات ہیں اور مکان کا کرایہ بھی دینا ہے اور اسکولنگ بھی ہے اور جناب آنے جانے کا بھی خرچہ ہے اور اتنی ساری چیزیں، اور اس کا ماہانہ خرچ بن رہا ہے مثلا 60,000 روپے. اگرچہ 45,000 روپے 50,000 روپے کما رہا ہے لیکن خرچہ اس سے بھی زیادہ ہے کثیر العیال ہونے کی وجہ سے. والدین ہیں، بیوہ یا طلاق یافتہ بہن اور اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر ہے، تو اس کا خرچہ لاکھ کے قریب ہو گیا مثلا. اب یہ فقیر شرعی ہے. تو فقیر شرعی اور مسکین میں تھوڑا سا بس ایک ویسا فرق ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مسکین، اور فقیر شرعی کے پاس ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو، نظر آ رہا ہو آپ کو، ہو سکتا ہے گاڑی بھی اس کے پاس ہو، سواری بھی ہو، گھر بھی اس کا ہو، لیکن تب بھی یہ فقیر شرعی ہو. تو ایک اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ 2 کیا چیزیں، مسکین الگ ہوتا ہے، فقیر شرعی الگ ہوتا ہے. صرف فقیر بھی لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد بھی فقیر شرعی ہی ہوتا ہے.
جب اس میں فقیر شرعی، فقیر عرفی نہیں، وہ فقیر عرفی تو وہ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں مختلف سگنلز وغیرہ پر، وہ عرفی فقیر، وہ تو اکثر بہت ہی زیادہ مالدار ہوتے ہیں. اچھا، تو پھر اس کے بعد ایک مسئلہ مال حرام سے، اچھا ہاں یہ تفصیلی مسئلہ ہے لیکن اس کو بھی میں فی الحال نہیں چھیڑنا چاہتا کہ کیا مال حرام خمس ادا کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی، لیکن یہ مسئلہ بڑا تفصیلی ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے مال حرام ہم لے آئیں، رشوت وغیرہ کا پیسہ ہے، فلاں کا غصب شدہ پیسہ ہے، کوئی بھی اس طرح کا پیسہ، اور انہوں نے دیکھا توضیح المسائل اور اس سے اپنے تئیں یہ نتیجہ نکال لیا کہ اگر حلال حرام مال میں مخلوط ہو جائے تو اس کا خمس نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے، تو وہ حرام مال میں سے خمس نکال دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا، اب یہ حلال ہو گیا ہمارے لیے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. اس کی بڑی تفصیل ہے جو کہ پھر ابھی اس کا موقع نہیں ہے کیونکہ میں گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اہم مسئلے رہ جائیں گے اور یہ فی الحال اتنا ضروری مسئلہ نہیں. اچھا، اب جیب خرچ اور عیدی وغیرہ کا مسئلہ یہ بھی ابھی اس سے پہلے بیان ہو گیا. ہاں، جیب خرچ اور عیدی وغیرہ میں ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے. بہت سے ملازمین ہیں کہ جن کو ٹپ اور بخشش وغیرہ جو ملتی ہے، ٹپ یا بخشش، اس کے اوپر بھی جو بھی بچت ہو جائے اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. خیر، اچھا اب یہ عام طور پر گھروں کا مسئلہ ہے کہ مرد حضرات کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو کاروبار میں کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. اب انہوں نے مثلا کوئی دکان خریدی ہے، دکان کے اندر مال ڈلوایا ہے، کوئی ٹیکسی چلانا چاہتا ہے تو اس نے ٹیکسی چلانے کے لیے آج کل وہ اوبر، کریم اور کون کون سی گاڑیاں جو ہیں لوگ وہ عام طور پر لے رہے ہیں اور اس کو لگا رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں بزنس پرپس سے جو لی جاتی ہیں اس کے لیے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے، مثلا کوئی دکان کسی نے کھولی ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کلینک مثلا انہوں نے کھولی ہے، کسی نے میڈیکل اسٹور کھولا ہے، دودھ کی دکان ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ان میں جو مال بھی ڈلوایا جاتا ہے ان سب کا بھی خمس دینا پڑتا ہے. خمس ہے، ٹیکسی خریدی ہے، خمس دینا پڑے گا، یعنی جب سال پورا ہو جائے گا یا تاریخ خمس آ جائے گی. اچھا، اس کے اندر البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کاروبار مال مخمس سے شروع کیا ہے، مثلا ہمارے پاس خمس سے پاک شدہ مال موجود ہے، ہم نے اس کا خمس نکال چکے تھے، اب ہم اس سے کوئی دکان خرید رہے ہیں، کوئی اپنا کوئی ٹیکسی خرید رہے ہیں، کوئی دکان میں مال ڈلوا رہے ہیں مثلا، یا کوئی سرمایہ کاری اور کر رہے ہیں، تو اس پرنسپل اماؤنٹ پر سے جس چیز سے ہم نے خریدی اس پر سے خمس معاف ہے کیونکہ وہ مال مخمس. اچھا، اس میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ یا ہم نے ایسے مال سے لی جس پہ خمس ادا شدہ ہے وہ، یا ایسے مال سے ہم نے وہ چیز لی ہے جس پر خمس معاف تھا. مثلا میراث میں ہمیں پیسے ملے تھے اس سے ہم نے دکان خریدی ہے، میراث میں ہمیں پیسے ملے تھے اس سے ہم نے ٹیکسی خریدی. یا مثلا کوئی عورت ہے اس کو مہر ملا ہے، مہر کی رقم پہ سے بھی خمس معاف ہوتا ہے، اس مہر کی رقم اس نے لی اور اس کے بعد اس سے کوئی کاروبار کرنا شروع کر دیا. تو یا مثلا دیت کی رقم ہے، یہاں پر تو اتنی ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، دیکھا جائے جتنی ہمارے یہاں مار پٹائیاں گھروں میں ہوتی ہیں، بچوں کو مارا جاتا ہے، کان کھینچے جاتے ہیں، کان سرخ ہو گیا، منہ پہ نشانات پڑ گئے، بھائیوں میں آپس میں دیگا مشتی ہو گئی، مارا اور جسم کے اوپر نشان، نیل یا کٹ آ گیا تو دیت واجب ہو جاتی ہے. تو دیت کی جو رقم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی خمس معاف ہے، یعنی جو دیت کے طور پر ہم نے وصول کی ہے رقم، ہماری پٹائی لگی تھی مثلا اور اس کے بعد ہمیں جو وہ رقم ملی ہے دیت کے طور پر، اس پر سے، یعنی مثلا یہ یعنی جو اس میں بات سمجھانے کی ہے کہ کسی ایسے مال سے ہم نے وہ سرمایہ کاری کی ہے جس پر سے خمس معاف تھا، تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا، یا خمس نکلا ہوا مال تھا. ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خمس بڑی مشکل سے تو ہم نے سرمایہ جمع کیا ہے، اب اگر ہم خمس دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس اتنا پیسہ پھر نہیں بچے گا کہ ہم اس سے کاروبار کر سکیں. ہاں، اگر بچے گا کہ کاروبار میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے تو اس کا خمس دینا پڑے گا کیونکہ آپ کاروبار بھی کر سک رہے ہیں اور اضافی پیسہ بھی ہے خمس نکالنے کا. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب واقعی آپ کے پاس پیسہ بچے گا نہیں خمس، آپ مثلا ہم نے بڑی مشکل سے ٹیکسی کے برابر پیسے جمع کیا، اس کا 20% اگر نکال دیں گے تو پھر ٹیکسی نہیں خرید سکیں گے، اور جب تک جمع کرتے ہوئے جائیں گے اس کی قیمت اور اتنی اوپر چلی جائے گی کہ پھر ٹیکسی نہیں خرید سکیں گے مثلا. تو
اب کیا کریں؟ تو یا تو حاکم شرع سے وہی قسطیں وغیرہ کروا لیں. ہاں اگر قسطیں بھی کسی وجہ سے ممکن نہیں ہو رہی ہیں یا حاکم شرع نے مثلا منع کر دیا اور وہ شخص اس کے علاوہ روزگار کمانے کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی اگر اس نے خمس نکال دیا تو یہ کسی صورت اب یہ روزگار نہیں کما سکے گا اور قسطیں وسطے کا یا حاکم شرع تک رسائی نہیں ہے اس کی یا کسی بھی وجہ سے اجازت نہیں ملی وغیرہ، تو پھر اس شخص کے اوپر سے اس مال کا خمس معاف ہے. ایک مجبوری والا مسئلہ آ گیا کہ یہ ورنہ یہ شخص پریشان ہو جائے گا، یہ کچھ کام شروع ہی نہیں کر سکے گا اور فقیر ہو جائے گا، لوگوں سے مانگنے پڑ جائیں گے اس کو پیسے، تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے اس کا، تو پھر اس کے اس مال پر سے خمس معاف ہوگا. لیکن الگ سے اس کے پاس کوئی پیسہ موجود ہے جس سے خمس نکال دے تو پھر خمس دینا پڑے گا. اچھا، اسی طرح سے ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے کے لیے رقم جمع کی ہو تو کیا اس پر بھی خمس دینا ہوگا؟ تو جی ہاں، یعنی مثلا آپ کی کوئی ضروریات زندگی کوئی چیز تھی جو کہ آپ کو مستقبل میں آپ کو خریدنی ہے، بھئی فلاں چیز ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، آہستہ آہستہ کر کے پیسے جمع کرتے جا رہے ہیں، تو پیسے جب جمع ہوں گے تو تقریباً ایک اصول جیسا ہی ہے کہ اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا. پیسے حتیٰ کہ ابھی جو جہیز کا مسئلہ آئے گا اس کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ بعض اوقات سامان خرید رہے ہوتے ہیں جہیز کا کچھ شرائط کے تحت، اس پر خمس نہیں ہوتا، لیکن اگر رقم جہیز کی جمع کر رہے ہیں تو اس پر خمس ہوتا. وہ ابھی جب جہیز کا مسئلہ آئے گا اس وقت تفصیل آئے گی. تو ضروریات زندگی کی کوئی چیز خریدنی ہے، اس کے لیے آپ جمع کر رہی ہیں پیسے، تو ان پیسوں کے اوپر خمس دینا پڑے گا. اسی طرح سے جو عام طور پر لوگ ہوتے ہیں پینشن وغیرہ ملتی، دیکھیے پینشن کیا ہے، جاب میں باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ آپ کو پینشن ملے گی، تو اس میں جو پینشن بعد میں ملتی ہے اس کو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سال کی جو بھی آمدنی اس کو ہوئی ہے اس میں پینشن بھی آ گئی، تو سال کے اخراجات گزرنے کے بعد جتنے اس پینشن میں سے بچ جائیں گے ان کا خمس دینا پڑے گا. خمس دینا پڑے گا. یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ ملازمت ہی میں سے آپ کی جو سیلری ہے اس میں سے کٹ کے کچھ پیسے وہ کمپنی یا حکومت وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں عام طور پر وہ جمع کرتی جاتی ہیں، یعنی تنخواہ کا ایک خاص پارٹ ہوتا ہے جو کٹ رہا ہوتا ہے پھر آخر میں آپ کو ملتا ہے. اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے تو باقاعدہ وہ جمع کر کے ایک ساتھ پھر دے دیا جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئے گا، یعنی جو آپ ہی کی تنخواہ سے کٹا ہوا پیسہ ہے اور آپ کی ملازمت کے ختم ہونے کے بعد وہ پیسہ سارا اس ادارے نے آپ کو ایک ساتھ دے دیا، تو اب اس کے لیے تاریخ خمس آنے کا انتظار نہیں کریں گے، اسی دن خمس نکالیں گے، اسی دن جس دن وہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، کیونکہ وہ آپ ہی کی تنخواہ تھی جو کٹ رہی تھی اور کٹ کے وہ ادارہ اپنے پاس جمع کر رہا تھا کہ جب آپ کی جاب ختم ہوگی تو ایک ساتھ آپ کو دیے جائیں گے. اچھا، اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، یعنی مقصد اس کے اندر یہ ہے جو بات بیان کرنی تھی وہ یہ کہ پھر سال کا انتظار نہیں کریں گے، جس دن آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ آئے گا اسی دن دینا پڑے گا. بعض اوقات کچھ ایسی صورتحال یا پروویژنس ہوتے ہیں جابس کے اندر کہ وہ پیسہ جو کہ ہماری ہی تنخواہ سے کٹ رہا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی یا جاب ختم ہونے سے پہلے بھی نکلوا سکتے ہیں. تو اب یہاں پر پھر دو مسئلے ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم آخر میں ہمیں ملے گا، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیچ میں بھی نکلوا سکتے ہیں اس پیسے کو، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے کہ جب آخر میں ریٹائرمنٹ ہوگی یا مثلا جاب ختم ہوگی تو ہمیں اکٹھا مل جائے گا. لیکن ہمیں اس کا اختیار ہے کہ مثلا ریٹائرمنٹ سے 10 سال پہلے بھی ہم جتنا ہماری تنخواہ جمع ہوئی اس میں سے اماؤنٹ نکلوا سکتے ہیں. تو پھر واجب ہو جائے گا، اگر ایسا کوئی پروویژن موجود ہے تو واجب ہو جائے گا کہ آپ درمیان میں ہی اس پیسے کو نکالیں اور اس کا خمس ادا کریں. اور اگر آپ نے نہیں نکالا کہ نہیں آخری میں دیکھا جائے گا، نہیں تو الگ سے پیسوں سے آپ کو نکالنا پڑے گا. ہاں البتہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پیسے کو ارلی نکلوا لیں جو ہماری تنخواہ کا کٹا ہوا ہے، لیکن اس موقع پر بہت زیادہ کٹوتی کے بعد وہ ملے گا پیسہ، یعنی اتنی آسانی سے وہ ادارہ نہیں دے رہا، وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر اگر آپ اتنی ارلی اس کو نکلوا رہے ہیں پیسے کو تو پھر آپ کو اتنے پیسے کٹ کے ملیں گے، اور وہ اتنے زیادہ پیسے کٹ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان شمار ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے پھر فی الحال خمس نہیں دینا ہوگا اور نکلوانا واجب نہیں.
لیکن اگر معمولی سی رقم کٹ رہی ہے جو کہ عام طور پر برداشت کے قابل ہے، آپ کہتے ہیں چلو اتنا تو چلتا ہے، تو پھر اس صورت میں پھر خمس نکالنا ہی، اسے نکلوائیں، خمس نکالیں اس کا. یا اگر آپ نہیں نکلوا رہے ہیں اور اس میں کوئی نظر اندازی سے کام لے رہے ہیں، لاوالی پن سے کام لے رہے ہیں، تو پھر الگ سے کسی مال سے خمس نکالنا پڑے گا. جتنے اس وقت جتنے نکال سکتے ہیں جو آپ کے جمع ہیں اس وقت، بعد تک کے معاملات نہیں، وہ تو ابھی آپ اس کے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی چیز نہیں آئی، وہ تو ابھی آپ اس کی حقداری نہیں ہوئی، ابھی تو آپ کی جاب چل رہی ہے، وہ اگلی سیلریوں کی جب کٹوتی ہوگی تو وہ بات کا مسئلہ ہوگا. ابھی تک جتنا آپ نکلوا سکتے ہیں ان کا یہ مسئلہ رہے گا. نہیں، وہ تو اگر رشوتیں دینی پڑیں، کوئی حرام کام کرنا پڑ رہا ہے، پھر تو یقیناً وہ پھر اس کا مطلب ہے مجبوری والا مسئلہ ہے، پھر فی الحال واجب نہیں ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد پھر مسئلہ ایک آتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی رقم ادھار دی ہو، یہ تو ابھی آ گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آ گیا کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہو ادھار، ایک ہی بات ہے، تو وہ تو مسئلہ ابھی آ گیا کہ شرما حضوری کی وجہ سے نہیں مانگ رہے تھے تو اپنے پاس سے نکالنا پڑے گا، اور اگر مانگ سکتے ہو تو مانگی، اگر تاریخ آ گئی ہے تو، اور خمس نکالیں اس کا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ باقی ماندہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے بچا ہوا، تاریخ خمس آ گئی، ٹوتھ پیسٹ بچا ہوا ہے، صابن بچا ہوا ہے، شیمپو بچا ہوا ہے، تو اس پر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دیکھیے، اگر ان کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، دیکھیے ہر چیز میں ویسے ہم بڑے شاخرچ ہیں، لیکن پاکستانی قوم کے کچھ تخصصات ہیں، اس میں سے ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا جب تک آخری ذرہ اس میں سے ختم نہ ہو جائے تب تک اس کو آخری وقت تک استعمال کرتے ہیں. باقی میں ہم بہت اسراف کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ میں کوئی اسراف نہیں دیکھا میں نے آج تک. تو بہرحال اسی طریقے سے جو ظاہر ہے کوئی چیز آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے آپ کہ بھئی یہ استعمال شدہ ٹوتھ پیسٹ ہے، جو پیسٹ اس کے اندر، یہ کوئی مارکیٹ ویلیو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. صابن بچا ہوا آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں، کوئی ویلیو نہیں. اچھا، شیمپو کے اندر یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بہت ہی کوئی برانڈڈ شیمپو ہے، قیمتی شیمپو ہے، اور مثلا مارکیٹ کے اندر اگر چاہے وہ اس کی کم ہی قیمت لگے، مثلا آپ نے تھوڑا سا استعمال کیا شیمپو، باقی سارا بچا ہوا اور تاریخ خمس آ گئی. اب آپ دیکھیں اگر اس کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچیں گے تو اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے؟ لوگ کوئی بھی نہیں خریدے، کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے تو خمس نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی کہے گا کہ مثلا ٹھیک ہے یہ مثلا 600 روپے کا تھا، لیکن میں اس کو مثلا 50 روپے میں لے رہا ہوں آپ سے کیونکہ تھوڑا استعمال ہوا تھا، تو اب 50 روپے کا خمس دینا پڑے گا. یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے کہ جب اس چیز کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہ ہو. جیسے یہی مثال ٹوتھ پیسٹ کی صادق آتی، صابن بھی کوئی بھی نہیں خریدے گا آپ سے استعمال شدہ صابن، لیکن ہو سکتا ہے شیمپو کے اندر یہ والی بات آ جائے، اور نہیں اگر آ رہی ہے تو اس پر سے بھی خمس معاف ہے، اور اگر آ رہی ہے تو چاہے خواہ اس کی کتنی کم قیمت ہی کیوں نہ لگے، مارکیٹ ویلیو 50 روپے اگر لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے 10 روپے خمس نکالنا پڑے گا. تو نہیں، پاک اگر مال مخمس ہو تو وہ بات ہی ختم ہو گئی نا. مال مخمس سے کوئی چیز بچی بھی رہ جائے کچھ ہو تو اس پہ خمس معاف ہو جاتا ہے. وہ تو سارے پاک شدہ مال سے ہی آپ نے وہ چیز خریدی، تو وہ تو یہ ہم اس کی بات کریں جب اس پہ خمس واجب ہی نہیں ہوتا اگر مخمس ہو، وہ تو ہم تفصیل پچھلی کلاسوں میں آ چکی. تو یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بہت زیادہ کفایت شعاری یا کنجوسی کے نتیجے میں سیونگ کرتے ہیں، یعنی ان کو کنجوسی کے معنی ہے کہ اپنی ضروریات میں جہاں خرچ کرنے چاہیے وہاں پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے. یعنی اگر یہ خرچ کر دیتا تو خمس معاف تھا، لیکن اس نے وہ اس پیسے کو بچا لیا. اب اسے آپ کچھ لوگ کفایت شعاری کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک کے نزدیک کفایت شعاری ہو اور ایک کے نزدیک کنجوسی ہو. ضروریات زندگی کو بھی مار مار کے یہ شخص مثلا پیسے جمع کر رہا ہے، ان پر بھی خمس دینا پڑے گا. یعنی تم پیسے استعمال کر لیتے، خرچ کر لیتے، اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کے مطابق رہتے، تو اسلام اس پر خمس واجب نہیں کہ وہ آپ کو خرچہ مان لیتا، لیکن آپ نے خود سے ہی اپنی ضروریات کو بہت زیادہ محدود کر کے کفایت شعاری کی ہے، یا مثلا کنجوسی کے اندر بھی اگر اس کو لے جائیں، اس کے نتیجے میں بھی جو سیونگ ہوئی ہے اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. اچھا، اب اس کے اندر ایک مسئلہ آ جاتا ہے گھر کی تعمیر پر خمس کا مسئلہ. یعنی اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے مثلا گھر بنا رہے ہیں، اور وہ بن رہا ہے قسط وار.
مثلا کچھ پیسے نہیں، یعنی سال ابھی گزرا نہیں ہے کہ مثلا ہم نے زمین لے لی قسط وار، اس کے بغیر وہ مکان بن ہی نہیں سکتا ہے. پھر اس کے بعد مثلا عام طور پہ کیا ہوتا ہے، زمین لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سامان لیا جاتا ہے، پتہ چلا اس کے لیے مثلا لوہا لیا جا رہا ہے اور دیگر چیزیں لی جا رہی ہیں، سامان، پھر اس کی بنوائی ہو رہی ہے. اسی دوران خمس کی تاریخ اگر آ گئی تو ایک عمومی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا خمس دینا پڑے گا. لیکن اگر ایک ساتھ بندوبست کرنا ممکن نہ ہو ہمیں مکان لینے کے لیے، اور مکان اس کی شان کے مطابق ہو، شان کے مطابق سے مراد یہ کہ بہت زیادہ لگزوریس قسم کا مکان، بہت زیادہ مہنگے علاقے میں مکان جو شان سے بہت زیادہ ہے، مثلا بہت ہی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں مثلا کسی بہت ہی پوش علاقے کے اندر مکان بناؤں اور آہستہ آہستہ وہاں سرمایہ کاری کر کے مکان بنا رہا ہے، وہ یہ شان سے زائد ہے، اس کا خمس دینا پڑے گا اس کو. تو ایک ساتھ بندوبست کرنا پاسبل نہیں ہے. مکان شان کے مطابق بھی بنوا رہا ہے، گھر بنوانے کا اس کے علاوہ کوئی رستہ بھی نہیں. اور عام طور پر لوگوں کا معمول یہی ہوتا ہے کہ اسی طرح سے قسطوار گھر بنواتے ہیں، اور اگر یہ قسطوار گھر اس طرح سے نہیں بنوائے گا تو عرف میں اس کی شان کے خلاف سمجھا جائے گا، اور لوگوں کے نزدیک یہ ہوگا کہ یہ اہل و عیال کے مستقبل کے سلسلے میں یہ شخص لاپرواہی سے کام لے رہا ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر یہ گھر بنوائے اور اسی سال جس سال اس گھر کی تعمیر مکمل ہو فوراً ہی اس میں رہائش پذیر ہو جائے تو خمس معاف ہے. کتنی ساری شرطیں میں نے بتائیں، تب خمس معاف ہوگا اس کے اوپر کہ جب ایک ساتھ بنوانا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے اور مکان اس کی شان کے مطابق ہے، گھر بنانے کا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی اور پیسہ نہیں ہے. عام طور پر لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سے ہی گھر بناتے ہیں، اور اس طرح کا اسے اقدام نہ کرنا، یعنی قسط وار کر کے گھر بنانا، یہ عرف میں اس کی شان کے خلاف نہ ہو. یعنی اگر یہ نہیں بنوائے گا تو عرف اس کی شان کے خلاف سمجھ رہی کہہ رہی ہے کہ بھئی کیا شخص کر رہا ہے حرکت کہ اپنی اولاد کا سے کوئی خیال نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے ان کا، یہ کس طرح سے اس کے بعد رہیں گے، تو سستی اور کوتاہی شمار کی جا رہی ہو. اور یہ اس طرح سے تعمیر کراتا جائے اور اس سال جس سال اس کا گھر اختتام پذیر ہو تعمیر کے اعتبار سے، اسی سال فوراً ہی اس کے اندر رہائش پذیر ہو جائے، تب اس کے اوپر سے خمس معاف ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص رقم کو جمع کر رہا ہو تو خواہ یہ ساری شرائط مکمل بھی کیوں نہ ہو رہی ہوں تب بھی اس کو خمس دینا پڑے گا. رقم کو اگر کوئی شخص جمع کر رہا ہے اس طرح سے، ہاں اگر وہ یہ کرے کہ وقفوں سے زمین خرید رہا ہے، پھر سامان خرید رہا ہے، پھر بنواتا چلا جا رہا ہے، اور پھر جیسی مکمل ہو فوراً اس میں رہائش پذیر ہو جائے اسی سال، تو پھر اس پر سے خمس معاف ہے. ورنہ اگر یہ اس طرح سے پیسے جمع کر کے خمس، اگر پیسے جمع کر کے اگر یہ گھر بنا رہا ہے کہ بھائی ابھی تو میں جمع کرتا جا رہا ہوں یہاں تک کہ جب اتنے لاکھ یا اتنا کروڑ نہ ہو جائیں تب تک پھر میں ایک ساتھ گھر لے لوں گا، تو ان اموال کے اوپر، ان پیسوں کے اوپر خمس دینا پڑے گا، خمس دینا پڑے گا. ابھی میراث پہ سے معاف ہے. اور قرضے کی جو رقم دوسرے سے لی ہے، آپ نے ابھی سنا کہ قرضہ جب تک وہ رقم موجود ہے اس پر سے بھی خمس معاف ہے، تو اس لحاظ سے ابھی فی الحال کوئی اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا. اچھا، خمس کے مسئلے ابھی مکمل پھر رہ گئے، اگر سے میرا تھا کہ آج ہی سے مکمل کر دوں گا تاکہ اگلے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اگلی ایک اور کلاس پھر خمس کے مسائل پہ لینی پڑے گی، اور مجھے اگلی کلاس انہیں لینی، انہوں نے بہت تاکید کی تھی کہ میں وقت پہ کلاس ختم کر دوں کیونکہ انہیں بھی کوئی اہم کلاس لینی ہے. تو بس میرا خیال ہے اب زیادہ سوال جواب کو رہنے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید خمس کے مسائل گفتگو زیر بحث لائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد